صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ تاج بیگم رضوی بنت فضل حسین رضوی کو پڑھ کے بخش دیں۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماں کے عنوان سے جناب رضا سرسوی صاحب کی مشہور و معروف منقبت آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے ذرا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت
जन्नत से आ जाती है माँ, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अपने बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मजलिस को खिताब करें। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मोहतरम मुखातबीन, नाज़रीन ज़वील एहतराम, जो हजरात भी हमसे जुड़े हुए हैं IICC इंदिरापुरम यूट्यूब चैनल और सफ़ीनतुन नजात ट्रस्ट यूट्यूब चैनल के ज़रिए से इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सब से बहुत महब्बत के साथ मुखलसाना तौर पे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब ताज बेगम रिजवी साहब मरहूमा बिनते जनाब फजल हुसैन साहब रिजवी मरहूम की रूह को हदिया फरमाइए। बिस्मिल्लाह। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतुल इकराम अला सय्यिदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्र अल-मयामीन सियमा इब्न अम्मिही अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल-इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल असनाम जाज़िम अनाक़िन नवासिबिल लिआम व वाज़िउ उलूमिल अदबिल हिफ़्ज़िल कलाम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना लिवालिदैहि ihसाना हमलतहु उम्मुहु करहन व वज़अतहु करहन व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा। सलवात पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, जैसा कि आपने मुझसे क़ब्ल पेशखानी में जनाब अब्बास ज़ैदी बरेलवी साहब को नज़म पढ़ते हुए सुना और आपने महसूस किया
کہ ماں کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیٹوں نے، بیٹیوں نے، اولاد نے چند روز قبل دنیا سے رخصت ہو جانے والی ایک شفیق ماں کو ایصال ثواب کی غرض سے، ماں کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ حالات کے مد نظر یہ پروگرام آن لائن ہو رہا ہے، اور اگرچہ اس برادران جو آج نوحہ خوانی اور پیشخوانی وغیرہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس امام بارگاہ میں جہاں سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں لائیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن عام مخاطبین ہمارے وہ ہیں کہ جو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن ہم سے مخاطب ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں بڑی عظیم ذات ہوتی ہے۔ چند روز قبل شفقت مادری سے کچھ بیٹیاں اور کچھ بیٹے محروم ہو گئے، لیکن حالات کے تقاضوں کے تحت سارے پروگرام بھی، ساری مجلسیں، سارے ایصال ثواب کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو بھی اولاد کی جس طریقے سے خواہش ہوتی ہے اس طریقے سے انجام نہیں دے پا رہی ہے۔ مگر پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا اکثر بچوں نے وقت آخر دیدار آخر بھی کیا، عزت و احترام سے ان حالات میں بھی کہ جب کووڈ-19 کی قاتلانہ فضا سے دنیا خوف زدہ ہے، ایسے ماحول میں بھی بہت ہی عزت و احترام سے آپ کی ماں کی تشییع جنازہ ہوئی، آپ کی والدہ کو لحد کی منزلوں تک پہنچایا گیا، اور آن لائن ہی صحیح لیکن آپ نے مسلسل گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً ماں کے ایصال ثواب کے لیے مسلسل پروگرام کیے، اور آپ کی والدہ کو ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والے بہت سے افراد ہم سے اور آپ سے جڑے رہے اور آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر میں آپ کی تسکین کے لیے ماں کے عنوان سے کچھ تذکرہ کرتے ہوئے، اس ماں کا ذکر کرتے ہوئے مجلس ختم کرنا چاہوں گا کہ جس ماں کی کنیز تھی یہ جانے والی۔ ہماری اور آپ کی مائیں کنیز ہیں حسنین کی، مادر گرامی کی، حسنین کی ماں کی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام، پورا پروگرام پیشخوانی سے لے کے نوحہ خوانی تک ماں کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ عزیزو، ماں کی عظمت کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی ہے اور حسنین کی ماں کا کچھ تذکرہ ہونا ہے۔ عزیزان محترم، میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس کے پہلے تمہیداً سورہ مریم کی آیت نمبر 24 کو پیش کرنا چاہوں گا، جس میں ایک نبی کی زبانی اس کی ماں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں یا باپ میں سے کسی کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو حقوق والدین کے عنوان سے میں اکثر مجلس پیش کرتا ہوں، اور قرآن مجید میں جو آیتیں حقوق والدین کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن آج چونکہ ہمارے عزیز محترم نے جن کی والدہ کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، انہوں نے مجھ سے ماں کے عنوان سے گفتگو کرنے کی بات کہی ہے، تو میں شروع سے آخر تک صرف اور صرف ماں کے عنوان سے بات کرنا چاہوں گا۔ اور عزیزان محترم، اس سلسلے میں ابتدائے سخن قرآن مجید کی اس آیت سے کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق صرف اور صرف ماں سے ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ کا ایک جملہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں موجود ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 24، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ بڑی عجیب بات ہے، چونکہ جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے، والدین نہیں تھے، دونوں نہ تھے، صرف ماں تھیں، لہٰذا جناب عیسیٰ کے حوالے سے صرف ماں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، نیک برتاؤ کروں، برًّا بوالدتی، نیکی سے پیش آؤں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور خدا نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو ماں کے ساتھ بد رفتاری سے پیش آتا ہے، بد سلوکی سے پیش آتا ہے، وہ جبار ہوتا ہے اور شقی ہوتا ہے۔
اب میرا مجمع چونکہ مخاطبین کا جو سامعین ہم سے روبرو ہیں وہ چونکہ مخاطبین ہمارے پڑھے لکھے محترم ہیں اور صاحبان علم ہیں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، لہٰذا میں جبار اور شقی کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں قرآن کا پیغام پہنچ گیا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں ماں کے ساتھ اگر حسن رفتار سے پیش آؤں گا تو جبار اور شقی نہیں کہلاؤں گا. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو ماں کے ساتھ بد رفتاری سے پیش آتا ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ جبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ شقاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جابر ہوتا ہے، وہ شقی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ عجیب منزل ہے جو قرآن نے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر ایک آیت پیش کی ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ قرآنی اور تاریخی حقائق ہیں جس کو شروع میں 5-7 منٹ میں بہت پرکیف وادی میں آپ کو لے چلتے ہوئے پیش کرنا چاہوں گا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پیش کیا، اور اس کے بعد سورہ لقمان کی بھی ایک آیت آپ کی خدمت پیش کروں گا. عزیزان گرامی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، یہ دونوں آیتیں بہت ملتے جلتے مفہوم پر مشتمل ہیں. چنانچہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. وقت نہیں ہے مجھے تفصیل کچھ اور پیش کرنی ماں کے حوالے سے، ورنہ عرض کرتا کہ اللہ نے لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. وصیت کہاں کہ استعمال کرتے ہیں؟ جب انسان کے لفظ وصیت استعمال کیا جاتا ہے تو انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو زندگی کا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ جب اپنے وارثوں سے کہنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں سب سے اہم جو پیغام ہوتا ہے جب وہ چھوڑ کر کے اپنے بچوں کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہے، اس کے لفظ وصیت کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وصیت جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اسے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لفظ کو خالق کائنات کہتا ہے ہماری طرف سے تمہارے لیے جو سب سے اہم پیغامات ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کر ڈالی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا، احسان سے پیش آئے گا. والدین کا تذکرہ کیا لیکن اب اس کے بعد ماں کو الگ کیا جا رہا ہے. ماں کا ذکر الگ سے کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے خصوصیت عطا کرتے ہوئے ماں کو. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں قرآن میں، احادیث میں، روایات میں جگہ جگہ ماں کو کچھ خصوصیت عطا کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اطاعت والدین کی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی ہے. احسان والدین کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ بھی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے. مگر کچھ رتبے ماں کو الگ سے دیے گئے ہیں جو ماں کی ذات سے مخصوص ہیں، حتیٰ باپ کے لیے بھی وہ رتبے قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیے ہیں. عزیزان گرامی، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، مستحبی نماز اگر ہے نا، تو مستحبی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ماں پکارے تو نماز توڑ دو، ماں کی آواز پہ لبیک کہو. یہ حکم باپ کے لیے بھی نہیں ہے مگر ماں کا یہ رتبہ ہے کہ ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اللہ کی چھوڑ دو. اگر مستحبی اور سنتی نمازیں پڑھ رہے ہو تو اس کو چھوڑ کے پہلے یہ دیکھو کہ ماں کیا کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں خالق کائنات نے کئی جگہ پہ ماں کو الگ سے بیان کیا ہے، ماں کا ذکر الگ سے کیا ہے. چنانچہ یہی آیت پہلے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم آیا، پھر ماں کے لیے الگ سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ارشاد ہوتا ہے کہ ماں کی جہاں تک گفتگو ہے، ماں نے اس انسان کو بڑی مشکلوں کے ساتھ حمل کیا 9 مہینہ اپنے شکم میں، اور بڑی مشقتوں اور مشکلوں کے ساتھ اس کو جنم دیا، اس کو پیدا کیا. اس کے ولادت ہوئی ماں کے شکم سے، اور جب ولادت ہوئی تو بڑی مشکلات سے یہ ماں گزری ہے. عزیزان گرامی، ابھی میں کرہن کے لفظ کو پیش کروں گا، میں اس کے بعد والی آیت آپ کے حوالے کر دوں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اس سے مشابہ آیت ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت کر دی، تاکید کر دی، ہم نے شدت سے انسان کو بتا دیا کہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. پھر ماں کا تذکرہ الگ سے کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے حملت امہ
वहनन अला वहनिन व फिसालहु आमैन अनिश्कुर ली वले वालिदैका इलैहिल मसीर, कि हमने माँ और बाप के साथ नेकी का हुक्म दे दिया। और देखो माँ क्या है, माँ किसे कहते हैं? माँ वो है कि जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने शिकम में हमल किया, और जो हमल किया है अपने पेट में, अपने शिकम में, अपने बदन में, तो वहनन अला वहनिन, सुस्ती की हालत से, कमजोरी की हालत से, ज़ाफ़ की हालत से गुजरते हुए मुसलसल कमजोरी का शिकार होती रही, मुसलसल वहन का शिकार होती रही, मुसलसल तकलीफों का और ज़ाफ़ का शिकार होती रही। यानी मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अपने को कमजोरी के दौर से गुजारते हुए एक तवाना बेटे को दुनिया में लाने के लिए खुद को तैयार करती रही। ये माँ की 9 महीनों की ज़हमतें थी। अब आप देखिएगा कुरान मजीद ने पहली आयत में, यानी मैंने जो पहले आयत पेश की सूरह अहकाफ, उसमें करहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि माँ ने मकरूह दौर से अपने को गुजारा, नापसंदीदा दौर से गुजारा, ताकि औलाद को पैदा कर दे, औलाद को जन्म दे दे। और दूसरी आयत में इरशाद होता है सूरह लुक़मान में इरशाद होता है कि वहनन अला वहनन, इस कमजोरी को मुसलसल बर्दाश्त करती रही ताकि औलाद को पैदा कर दे, औलाद को जन्म दे दे। अब आप महसूस कीजिएगा, अब आप देखिएगा, अब आप गौर कीजिएगा अजीज़ान गिरामी, माँ के सिलसिले से ये गुफ्तगू कुरान ने पेश की है। करहन का लफ्ज़ रखा है। कर किसे कहते हैं? मकरूह इसी करहन से बना है। मकरूह कहते हैं नापसंदीदा हालत को। मकरूह, एक सलवा पढ़े आप हज़रात। मकरूह नापसंदीदा हालत को कहते हैं। नापसंदीदा हालत, अज़ीज़ान गिरामी, जिस चीज को इंसान पसंद ना करे उसे मकरूह कहा जाता है। जिस चीज को शरई लिहाज से खुदा पसंद ना करे उसे मकरूह कहते हैं। तो इंसान जिस चीज को नापसंद करता है उसके लफ्ज़ करहन इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ मकरूह। तो गोया माँ जो है नापसंदीदा दौर से गुजरी है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। मगर आप इंसाफ से बताइएगा, जिस 9 महीने में तरह तरह की मशक्कतों का सामना माँ को करना पड़ता है, और सारी औरतें दुनिया की जानती हैं कि इस 9 महीने में बेइंतहा मशक्कतों से गुजरना पड़ेगा। कभी कभी इतनी ज्यादा शिद्दत से मशक्कतों का सामना होता है कि मौत का चेहरा सामने नजर आने लगता है। बाज़ औक़ात खुदा सबको सलामत रखे, माएँ दुनिया से रुखसत हो जाती हैं बच्चे को जन्म देते हुए, पैदा करते हुए। इतनी शिद्दत से के दर्द से गुजरना होता है। और माहिरीन उलूम अब्दान का ये कहना है कि दुनिया के 3 शदीद तरीन दर्द ऐसे होते हैं जिनका बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए सबसे सख्त और दुश्वार होता है। वो मैं बाकी 2 दर्द का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन 3 दर्दों में से जो एक दर्द बताया जाता है कि बहुत शदीद दर्द होता है, वो वज़्ए हमल का वक्त दर्द होता है। यानी जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो उस वक्त बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द होता है, डॉक्टरों का कहना है, तबीबों का कहना है, माहिरीन उलूम अब्दान का कहना है कि सबसे दुश्वार तरीन दर्दों में से एक दर्द ये माँ का दर्द होता है जो बच्चे को पैदा करते वो बर्दाश्त करती है। लेकिन वो दर्द जो सबसे शदीद दर्द होता है, वो हालत जो नापसंदीदा तरीन हालत होती है, कुरान ने लफ्ज़ करहन का इस्तेमाल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, वो हालत की जिस हालत में इंसान बिल्कुल ज़ाफ़ और सुस्ती का शिकार हो जाती है। वहनन अला वहन कहा है कुरान ने। मगर क्या दुनिया की कोई औरत आपको मिली जो ये कहे कि परवरदिगार हमें इस दर्द से रूबरू न करना, हमें इस तकलीफ से न गुजारना? माँ जानती है कि जब बच्चे को अपने शिकम में परवान चढ़ाएगी, हमल करेगी, तो शिद्दत और तकलीफ के वक्त से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद भी दुनिया की हर औरत ये दुआ करती रहती है, खुदाया मुझे उस दर्द की मंजिल से गुजार दे, उस तकलीफ के मरहले से गुजार दे। अब ये बेटे की या बेटी की और औलाद की मोहब्बत नहीं है तो क्या है? माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए, शदीद तरीन दर्द के लिए सिर्फ राजी नहीं होती है, बल्कि अपने खुदा से दुआ करती रहती है, दुआ करती रहती है, खुदाया हमें उस दर्द से गुजार दे, हमें उस तकलीफ से गुजार दे, उस मरहले से गुजार दे। महसूस कर रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी? ये वहनन अला वहन की मंजिल है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लग सकता है कि माँ किन मुश्किलात से गुजरती है और इसका इस्लाम में रुतबा क्या है। अगर इस मुश्किल से गुजरने का इस्लाम में जो रुतबा उसको महसूस करना है तो आपको हुजूर के सिलसिले से नकल की एक रिवायत के ऊपर गौर करना पड़ेगा। नबी के सामने आने वाला एक इंसान आता है और आने के बाद ये कहता है, या रसूलल्लाह
میری ماں اپاہج ہے، مفلوج ہے، معذور ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کام نہیں کرتے، وہ بستر پہ پڑی رہتی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، غذائیں اس کے دہن تک اور شکم تک پہنچاتا ہوں، اور حد یہ ہے کہ اس کی رفع حاجت بھی جب ہوتی ہے تو میں اس میں مدد کرتا ہوں، اور میں اس کو صاف کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساری ضروریات کی امور کو میں انجام دیتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور میں نے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کے اس کو حج کرایا ہے، اور کاندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا اور سعی کرایا ہے صفا و مروہ کے درمیان۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے، البتہ اس سے مشابہ روایت چھٹے امام کے سلسلے سے بھی آئی ہے کتابوں میں، یا رسول اللہ یہ بتائیے یا رسول اللہ کیا ہم نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہمارا حق ہے ادا کر دیا، اور ماں نے جو احسانات میرے اوپر کیے تو اس کا میں نے بدلہ چکا دیا، بدلہ ادا کر دیا؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب ہم ماں کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکتے نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ نبی کے سامنے اتنی ساری اس نے محبتیں بتائی اور اتنی ساری مشقتیں بتائی، ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، حد یہ کاندھے بیٹھا کے اس مفلوج ماں کو ہم نے طواف و سعی بھی کرایا، کھانا کھلاتے ہیں، پانی سب کچھ کرتے ہیں، حق ادا کر دیا، ہم نے اس ماں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا؟ رسول اکرم کہتے ہیں تو اپنے ماں کی پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے؟ سن، جو 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، اور اس 9 مہینے میں جو راتوں کو تیرے لیے جاگتی رہی ہے، اذیتوں میں کروٹیں بدلی ہے بستر پہ، اس 9 مہینے کی راتوں میں سے کسی ایک رات کا بھی بدلہ تو ادا نہیں کر سکا ہے۔ اللہ اکبر! پھر تو ماں کی ساری نیکیوں کا اور سارے احسانات کا بدلہ کیا ادا کرے گا؟ یہ ہے عزیزان گرامی، ماں کی منزل بہت عظیم مراحل ہیں، کرہن اور وہنن سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، حملہ و فصالہ، پھر آگے ارشاد ہوتا ہے۔ اب جو پرکیف وادی جس کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2-4 منٹ آپ کا لوں گا، وہاں پر تمہید میں سارے بہت سے لمحات گزر گئے اور کئی منٹ گزر گئے، میں اس منزل پہ آپ کو لے کے آ گیا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرن، ماں جو حمل کرتی ہے اور جو جدائی کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے، رضاعت کے جو ایام ہیں یہ سب ملا کے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کیا کہتا ہے؟ 30 مہینے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن نے یہ آواز دی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے والوالدات یرضعن، آیت نمبر 223 سورہ بقرہ کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال شیر دیں، دودھ پلائیں، ٹھیک ہے؟ اور حمل کی مدت کتنے مہینے کی ہوتی؟ 9 مہینے کی، تو 2 سال میں 24 مہینے ہوئے۔ ایک عظیم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حمل کی مدت جو ہوتی ہے وہ 9 مہینے کی ہوتی، شکم میں ماں 9 مہینہ رکھتی ہے، اور دودھ پلانے کے ایام جو ہیں وہ قرآن نے بتائے کہ 24 مہینہ، 2 سال۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو اب 24 کو جب آپ جوڑتے ہیں، 9 سے یا 9 کو جوڑتے ہیں 24 میں، تو 33 مہینے نکل کے آتے ہیں، 33 منتھس۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ سورہ احقاف میں حمل کی اور رضاعت کی دونوں کی مدت ملا کر کے 30 مہینے بتائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی ایک منزل ہے کہ جو دشوار تھی اگر وارث قرآن نے اور صاحب قرآن نے اس کو آ کے واضح نہ کیا ہوتا۔ چنانچہ دربار خلافت میں ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور ایک عورت لائی جاتی ہے جس کی 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عورت کے اوپر اس کے شوہر نے، سسرال والوں نے زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ کیوں مرتکب ہوئی زنا کی؟ دربار خلافت میں دلیل مانگی گئی تو کہا کہ 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا، بچہ صحیح و سالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور اب اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ بادشاہ سلامت خلیفہ محترم جو تخت خلافت پہ تو بیٹھے تھے مگر ان کی قرآنی آیات پر نظر نہ تھی، انہوں نے جب یہ سنا اور یہ دلیل دیکھی تو پھر ان کو محسوس ہوا کہ بات تو صحیح ہے، اور اب اس عورت کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا، حد جاری ہونے والی تھی
کہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے 3 مہینے، اس نے شادی سے پہلے 3 مہینہ پہلے زنا کیا تھا اور اب 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، شادی کے 6 مہینے بعد۔ عزیزان گرامی یہ بات مولا کائنات کو پتا چلی، مولا کائنات تک پیغام پہنچا، مولا کائنات کے جناب سلمان فارسی جیسے عظیم نمائندے ان مراحل کی نزاکتوں کو محسوس کر کے علی کو باخبر کرنے کے لیے دربار خلافت میں اکثر جایا کرتے تھے، موجود رہا کرتے تھے۔ چنانچہ مولا کائنات کے صحابی نے، ساتھی نے آ کے مولا کائنات کو خبر دی کہ دربار خلافت میں ایسا قضیہ پیش آ گیا ہے اور ایک عورت کے خلاف زنا کا حکم دیتے ہوئے سنگساری اور اس کو سزا دیے جانے کا حکم صادر کیا جا رہا ہے، زنا کا اس کے اوپر الزام لگاتے ہوئے۔ عزیزان گرامی مولا کائنات فوراً دربار خلافت میں پہنچے۔ اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو ذہنوں کو مشوش کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ مولا کائنات دربار خلافت میں جاتے تھے تو بڑی دوستی تھی۔ افراد اور تفرید دونوں اسلام میں منع ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، بہترین راستہ درمیان کا راستہ، افراد و تفرید کا شکار نہ ہو۔ اس مسئلے میں کہ مولا کائنات دربار خلافت میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے، خلفاء کی مدد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تعاون کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اس مسئلے میں 2 گروپ بنے ہوئے، ایک افراد کا شکار ایک تفرید کا شکار ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی جاتے ہی نہیں تھے، علی نے کوئی مدد ہی نہیں کی، کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی کوآپریٹ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا علی نے ان کے لیے۔ مولا کائنات بالکل ناراض رہ کے گھر میں رہتے تو ان کی مخالفت کرتے تھے ہر ٹائم۔ ایک گروپ وہ ہے جو شدت پسند شیعہ گروپ ہے، جس کی تاریخ پہ نظر نہیں ہے اور شدت میں یہ کہہ دیے کہ واقعی مولا ہی ہیں، جذباتی ہیں، جذبات میں آ کر کے تاریخ کو اگنور کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولا کائنات نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ادھر سے تفرید کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یا ادھر سے افراد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علی خلفاء کو بہت چاہتے تھے، بڑا دوستانہ تھا، بڑی محبت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی نے فلاں موقع پہ مدد کی، فلاں موقع پہ مدد کی، فلاں موقع پہ دربار میں گئے۔ عزیزان گرامی یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ علی نے مدد نہیں کی، تعاون نہیں کی، ہمکاری نہیں کی، علی نے ساتھ نہیں دیا خلفاء کا، تو غلط ہے۔ علی کا مشورہ تاریخ کی ہماری اپنی معتبر کتاب موجود ہے۔ جب عمر ابن خطاب کے دور میں ایران پہ حملہ کیا جا رہا تھا اور عراق کی سرزمین کو پر قبضہ کیا گیا ہے اور مملکت اسلامی میں وارد ہوئی ہے عراق کی سرزمین، تو اس وقت خلیفہ دوم کو محاذ جنگ پہ جانے سے علی نے روکا تھا کہ تم نہ جاؤ ورنہ تم چلے گئے، اگر مارے گئے تو پھر اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں حوصلے میں آ جائیں گی، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گی، لہذا وہ نہیں گئے اور سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ علی کا مشورہ تھا۔ ایسے ہی اور مراحل پیش آئیں، لہذا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ علی نے مشورہ نہ دیا، علی نے مدد نہ کی ہے۔ اب وہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت میں مدد کی، یہ بھی غلط ہے۔ علی کو 1% کا کروڑواں حصہ بھی مائنس انٹو مائنس آپ جتنا بھی نیچے لے جا سکتے ہیں، کروڑواں حصہ بھی 1% کا علی کو خلفاء سے محبت نہیں تھی اور ان کو حق پر نہیں مانتے تھے۔ علی باطل سے محبت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی پھر مدد کیوں کی؟ تاریخ میں ہے اور ہماری تاریخ کو موجود ہے علی نے مدد کی۔ ابھی ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، علی گئے دربار خلافت میں۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک بچہ تھا مولا کائنات کے سامنے لایا گیا۔ عزیزان گرامی وہ بچہ ایک تھا لیکن ماں 2 تھی اس کی۔ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ غور کیجئے، بڑا دلچسپ اور عجیب واقعہ ہے۔ بیٹا ایک ہے، مشہور واقعہ تاریخ کا، مگر مجھے اپنی بات کی دلیل کے طور پہ سے پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی بیٹا ایک ہے، ماں 2 ہے، بچہ ایک ہے، ماں 2 ہے۔ یہ بھی کہہ رہی میرا بیٹا، وہ بھی کہہ رہی میرا بیٹا، نہ اس کے پاس گواہ ہے نہ اس کے پاس گواہ ہے۔ اب ایسی صورت میں جب گواہ موجود نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس، تو فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی مولا کائنات کے علاوہ کسی کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، لیکن جب مولا کائنات نے کہا مان جا تیرا بیٹا نہیں ہے تو بول دے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ کہتی نہیں میرا بیٹا ہے۔ مولا کہتے مان جا تیرا بیٹا نہیں ہے تو بول دے تیرا بیٹا نہیں ہے، جس کا بیٹا وہ لے جا، کہتی نہیں میرا بیٹا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اپنے غلام جناب قمبر سے، قمبر ذرا تلوار لے کر کے آؤ۔ قمبر تلوار لے کر کے کہا قمبر دیکھو یہ کہتی ہے میرا بیٹا، گواہ اس کے پاس نہیں، وہ کہتی میرا بیٹا، گواہ اس کے پاس نہیں، مدعی دونوں ہیں۔ اب فیصلہ کرنا تو آسان نہیں ہے، اگر اس کو دوں گا تو اس کا حق ضائع ہوگا، اس کو دوں گا تو اس کا حق ضائع ہوگا۔ ایسا کرو، ایک کام کرو،
دونوں اپنی اپنی جگہ 50-50% حق رکھتی ہیں. بچے کو 20 سے 2 حصوں میں تقسیم کرو, آدھا بچہ اس کو دے دو, آدھا اس کو دے دو, دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں آدھا بچہ لے کر کے. ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت چیخ پڑی, مولا میں جھوٹ بول رہی تھی, میں سچ نہیں کہہ رہی تھی, بیٹا میرا نہیں ہے, بیٹا اسی کا ہے, اسی کو دے دیجئے, میں جھوٹی ہوں, میں ماں نہیں ہوں, ماں وہ ہے. جس نے یہ کہا کہ میں ماں نہیں ہوں, میں جھوٹ بول رہی تھی, علی نے کہا کمبر بیٹا اسی کا, اس کے حوالے کر دو, یہی ماں ہے اور یہی سچی ماں ہے. کیوں علی نے کہا کہ یہ ماں ہے؟ اس لیے کہ جس کا اپنا بیٹا تھا, جب علی نے ذبح کرنے کی بات کی تو وہ تڑپ گئی. جس کا بیٹا نہیں تھا اس کے اوپر اثر نہیں پڑا, 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, بچہ تو ہو جائے. میں تو جھوٹی ثابت نہیں ہوں گی, مگر جو واقعی ماں تھی اس نے کہا چاہے میری بات رکھی جائے یا نہ رکھی جائے, بچہ چلا جائے دوسرے کے پاس, میں ماں نہ کہلاؤں, مگر میرا بچہ تو سالم رہے گا. اللہ اکبر. یہی مسئلہ شریعت کا ہے. عزیزان گرامی, اسلام جو تھا نا وہ علی کا تھا, اسلام علی کا تھا. اسلام صاحب اسلام علی ہے, وارث اسلام علی ہے, مالک اسلام علی ہیں. یہ جو تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے غصب کیے ہوئے علی کے حق کو, ان کا تو دین نہیں نہ ہے, تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے دین رہے یا نہ رہے؟ علی کے اوپر فرق پڑتا تھا. اگر دین کے اوپر بات آ جائے تو یہی وجہ ہے کہ جب دین کے اوپر کوئی آنچ آتی تھی تو علی مدد کے لیے جاتے تھے, علی رہنمائی کرتے تھے, علی کوآپریٹ کرتے تھے. عزیزان گرامی, علی جو کوآپریٹ کر رہے ہیں, علی جو مدد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, یہ خلفاء کی محبت میں نہیں بلکہ دین الہی کی محبت میں. یہ ہے منزل. عزیزان گرامی, یہ منزل ہے. علی دین الہی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں کہ دین تو باقی رہے گا, دین تو سالم رہے گا. تو جن موارد میں علی گئے ہیں مدد کرنے کے لیے, انہی موارد, انہی موقعوں میں سے ایک یہ موقع ہے کہ مولا کائنات کو جب پتا چلا تو مولا کائنات دربار میں گئے. کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہے؟ 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی, بچہ پیدا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زنا کا ارتکاب کیا اس نے, لہذا اس کو سزا ملنی چاہیے. عزیزان اکرامی, مولا کائنات قرآن مجید کی یہی دونوں آیتیں پیش کرتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ماؤں کا فریضہ ہے کہ 2 سال پورے دودھ پلائیں اپنے بچوں کو. توجہ چاہ رہا ہوں, خاص توجہ چاہوں گا آپ سب کی. ماؤں کا فریضہ ہے, میری طرف متوجہ رہیں, ماؤں کا فریضہ ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں, پورے 2 سال یعنی 24 مہینے. اور سورہ احقاف میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 مہینہ ہے. تو جب 30 مہینے میں سے آپ 24 مہینے رضاعت کے یعنی دودھ پلانے کے الگ کر دیں گے تو 6 مہینے بچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی, مولا کائنات نے فرمایا کہ 6 مہینے میں بھی کامل الخلقت اور صحیح و سالم بچہ پیدا ہو سکتا ہے. لہذا 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت کی زنا کارہ ہونے پر دلیل نہیں ہے, بلکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ 6 مہینے میں صحیح اور سالم بچہ پیدا کر سکتی ہے. سلوات پڑھیں آمازاد مل کر کے. اس طریقے سے مولا کائنات نے ثابت کر دیا قرآن مجید کو پیش کرتے. وارث قرآن علی ہیں, اور آج سے 1500 سال قبل مولا کائنات نے اس چیز کو پیش کیا جو آج کی میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ 7ویں اور 8ویں مہینے میں, بالخصوص 8ویں مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تو خطرہ بنا رہتا ہے, مگر 7ویں اور 8ویں کے مقابلے میں 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, اس کے زندہ رہنے کے آثار اور زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اور دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہوئے ہیں کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور باقی رہے. اور عزیزان گرامی, مولا کائنات نے قرآن سے دلیل دی. خود مولا کائنات کے گھر پہ مثال موجود تھی. امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بی بی زہرا کے بدن سے 6 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں, 6 ماہی مولود ہیں. اور حسنین سے زیادہ کامل الخلقت کون ہو سکتا ہے؟ حسنین سے زیادہ مکمل انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہر نقص سے پاک بچہ کون ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے کے. حسن بھی 6 مہینے میں ولادت ہوئی, حسین بھی. تو آپ آئیے, یہ ہے قرآن مجید کی آیت جو بتاتی ہے کہ ماں وہنن علی وہن, کرہن, بڑی مشکلات سے گزرتے ہوئے بچے کو جنم دیتی ہے. عزیزان گرامی, بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ماں کو, اور ماں کے احترام کو قرآن نے
حدیث نے بار بار ثابت کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مناز الاخرہ کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مناز الاخرہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ مناز الاخرہ عزیزان گرامی شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت بڑے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کے لیے 2-3 واقعے چھوٹے چھوٹے میں پیش کر رہا ہوں، آج کی مجلس کا ہدیہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں مرحومہ کی اور ماں کی ایصال ثواب کی مجلس میں شاید اس سے بہتر ہدیہ پیش نہ کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، مناز الاخرہ کے رائٹر شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی بڑے عالم ہیں، بہت متقی پرہیزگار، صاحب مفاتیح الجنان۔ ان کی یہ کتاب آپ میں سے ہر شیعہ کے گھر موجود ہے، اور جس کے گھر میں نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں جہاں سے بھی ممکن ہو سکے۔ ہمارے مخاطبین میں بڑی تعداد لکھنؤ سے ہے۔ عزیزان گرامی، مرحومہ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا۔ لکھنؤ میں بھی یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، موجود ہے، کلیات مفاتیح الجنان۔ میں کتاب خانوں کے نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ کچھ اور سوچیں، میں کسی کتاب خانے کی ترویج نہیں کر رہا ہوں۔ آپ تلاش کیجئے، لکھنؤ کے بعض کتاب خانوں میں نے خود دیکھا ہے، وہاں مفاتیح الجنان موجود ہے، کلیات مفاتیح الجنان۔ عزیزان گرامی، مفاتیح الجنان دعاؤں کا ذخیرہ، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہوں اور مفاتیح الجنان وہاں نہ موجود ہو۔ میں نے قطر کے ایئرپورٹ پہ جہاں صرف قرآن ہی قرآن تھا، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اگر رکھی ہوئی دیکھی ہے دوحہ ایئرپورٹ پہ تو وہ مفاتیح الجنان ہے۔ میں نے بمبئی کے حج ہاؤس میں جہاں صرف قرآن ہی قرآن تھا، اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب رکھی ہوئی دیکھی ہے بمبئی کے حج ہاؤس میں، حج پہ جانے سے پہلے میرا وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہ کتاب مفاتیح الجنان موجود تھی وہاں۔ عزیزان گرامی، دنیا کے جس ملک میں میں گیا، میں نے ہر ملک میں امام بارگاہوں، مسجدوں میں اور بہت سے مومنین کے گھروں میں کتاب دیکھی ہے۔ لہٰذا آپ سے تاکید کر رہا ہوں، مفاتیح الجنان مہیا کیجیے، حاصل کیجیے۔ بہت بڑا ذخیرہ ہے، دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ ایسی کتاب کے رائٹر صاحب نفس المحموم اور صاحب دم السجود، ان صاحب دم السجود ہیں، دم السجود اور نفس المحموم کے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی۔ منتہی الاعمال جو اہل بیت کی تاریخ پر مشتمل 3 جلدوں پر کتاب ہے، اور اس کی پہلی اور دوسری جلدیں 2,000 صفحے پر مشتمل ہیں۔ اس کے رائٹر شیخ عباس قمی ایک بار اپنے گھر جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں، طالب علمی کا زمانہ ہے، گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب والد سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کے والد ان سے کہتے ہیں، بیٹا عباس تم بھی کچھ بن پاؤ گے نہیں بن پاؤ گے؟ کہا کیا ہوا بابا جان، آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہ دیکھو ہمارے محلے کی مسجد میں فلاں پیش نماز، جو محلے کی مسجد کی پیش نماز ہے مولانا ہے، بڑی اچھی بات کتاب مناز الاخرہ سے بیان کرتے ہیں، خدا اس پیش نماز کے والدین پر رحمت نازل فرمائے، اتنے اچھے بچے کو آغوش تربیت میں پروان چڑھایا کہ جو آج آ کر کے مسجد میں نماز کے بعد اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ جب شیخ عباس قمی نے کتاب مناز الاخرہ کا نام سنا کہ بابا ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب مناز الاخرہ سے بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، تو شیخ عباس قمی کے دل میں یہ خیال تو آیا کہ میں بتا دوں بابا جان، جس مولوی کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ جس کتاب مناز الاخرہ سے اچھی باتیں بیان کرتے ہیں وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مگر اللہ اکبر، شیخ عباس قمی نے بتایا نہیں کہ اس کتاب کا رائٹر میں ہوں۔ اب آپ دیکھیے باپ کی عزت کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، اور ماں سے کتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں ماں اور باپ سے، والدین سے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے والدین پہ رحمت نازل ہو، ایسی باتیں بتاتے ہیں، تو شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، بلکہ باپ کی دعا کو حاصل کرنے کے ارادے سے کہتے بابا جان معذرت چاہتا ہوں، بابا جان ہو سکتا ہے اس عالم کے والدین نے اس کے حق میں زیادہ دعائیں کی ہوں، آپ بھی دعا کیجئے میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بعد میں باپ کو دوسروں سے پتا چلتا ہے کہ اس مناز الاخرہ کا رائٹر خود میرا اپنا بیٹا ہے، جس سے میں کہہ رہا تھا کچھ بن کے دکھاؤ۔ ایسے ہوتے ہیں اخلاص والے، اور بننے والے بن جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے منہ سے بتاتے نہیں ہیں، اور ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کی وفات کے 100 سال کے بعد بھی دنیا کے مختلف گوشے میں ان کو ایسے یاد کیا جاتا ہے جیسے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ عباس قمی مناز الاخرہ میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول اکرم ایک صحابی کے پاس پہنچے اور رسول اکرم نے
دیکھا کہ وہ صحابی جو ہے اس کی آخری منزل ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اور اس صحابی کو دیکھنے کے بعد اس کے سامنے کلمہ تلقین پڑھتے ہیں، اس کو تلقین کرنا چاہتے ہیں، کلمہ شہادتین اس کی زبان پہ جاری کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ نبی کلمہ شہادتین پڑھا رہے ہیں. ہے نا ہمارے مسئلہ کہ جب دنیا سے جانے والا کوئی جا رہا ہو تو کوشش کرو کہ اس کو تلقین کرو شہادتین کی، اور جب مر جاتا ہے تب بھی قبر میں بھی ہم شہادتین کی تلقین کرتے ہیں. تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے. اب رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے زبان پہ کلمہ شہادتین جاری کر دے، مگر نہیں پڑھ پا رہا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے. رسول نے دیکھو اس کونے میں گوشے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ہے جو گریا کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. رسول نے سوچا ہو نہ ہو یہ اس کی ماں ہے. رسول سوال کرتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو اس کی ماں ہے؟ وہ بڑھیا کہتی، ضعیفہ کہتی ہاں رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں. کہا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ کہ نہیں راضی ہوں. کہا کیوں؟ کہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں مجھے رسول خدا، میں اس سے راضی نہیں ہو سکتی. رسول اکرم کہتے ہیں تو دیکھتی نہیں ہے کتنی مشقت سے روبرو ہے یہ تیرا بیٹا. آج یہ عالم ہے تیرے سامنے کہ میں رحمت للعالمین ہو کر کے، رسول اعظم ہو کر کے، میں چاہتا ہوں کہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، نہیں کلمہ پڑھ پا رہا. مرنے کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا، کیسے کیسے عذاب سے روبرو ہوگا تو اندازہ نہیں لگا سکتی ہے. اور اس کی موت حق پہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، مرنے کے بعد یہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا. خدا کے لیے اسے معاف کر دے. اب جب رسول کہتے ہیں تو وہ کہتی ہے رسول اللہ میں تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ آپ نے فرمایا ہے لہٰذا آپ کے کہنے کی وجہ سے میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اس سے راضی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب رسول اکرم اس کو کلمے کی تلقین کراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنی زبان پہ جملہ جاری کر، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر. اے وہ خدا جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے، میرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. وہ زبان پہ جاری کرتا ہے جملہ اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے گا آغائے کمپانی غروی اصفہانی کمپانی اس کے نام سے مشہور تھے، آیت اللہ بہجت جیسے عارف فقیہ کے استاد، علم و اصول میں بہت بڑا نام ہے آغا کمپانی کا، صاحب نظر ہیں. وہ ان کے حوالے سے واقعہ ہمارے استاد عالی بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، نیک انسان اچھا انسان ہے، تبھی تو فقیہ کے پاس آ رہا ہے، مرجع وقت کے پاس آ رہا ہے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، ورنہ عالم کے پاس ہر کس و ناقص نہیں جاتا. عالم کے پاس فقیہ کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر کے وہی جاتا ہے جس کو امام زمانہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور جو یہ جانتا ہے کہ یہ امام کے نمائندے ہوتے ہیں علماء اور فقہا، وہ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں معلوم مولا آقا کیا بات ہے، کہ جیسے لگتا ہے کہ میرے راستے کسی نے بند کر دیے ہیں، سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میرے پہنچتے سمندر خشک ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے بارش ہو رہی ہے اور جب صحن میں آتا ہوں تو بارش رک جاتی ہے. ایک محاورہ ہے کہ بارش کے نیچے کھڑا ہوں مگر قطرہ میرے اوپر نہیں گر رہا ہے، میرے اطراف میں بارش کے قطرات گر رہے ہیں مگر میں سوکھا ہوں، میں تر نہیں ہو رہا ہوں صاحب رحمت سے. ایسا محسوس ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام خراب ہو جاتا ہے، جس کام کو کرنا چاہتا ہوں وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. اچھا خاصا بزنس جمایا میں لیتا ہوں، چاہتا ہوں شروع کروں، بزنس بول جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، بڑی مشکلات ہے. اس کو ایسے سمجھ لیے کہ دریا کے کنارے کھڑا ہو تو دریا خشک ہو جاتا ہے، ایسی منزل ہے، کیا کروں سمجھ نہیں آتا. آیت اللہ کمپانی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کیا تو نے کسی رشتہ دار کا کسی یتیم کا حق مارا ہے؟ کہ نہیں میں نے کبھی کسی کا حق نہیں غصب کیا. کہا تیرا کوئی رشتہ دار تجھ سے ناراض ہے قطع رحم کیے ہوئے، یعنی رابطہ توڑے ہوئے اپنے سگے رشتہ دار سے، قطع تعلق کیے ہوئے؟ کیوں قطع تعلق اگر ہونا تو رزق و روزی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر خاندان والوں سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے انسان اگر کلام بند کر دے، گفتگو بند کر دے، ملنا جلنا چھوڑ دے تو اس کی اپنی روزی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں. کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے گھر سے والوں سے تیرے بول چال بند ہو، تعلقات خراب ہو؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے میرے تعلقات اس طریقے کے ہوں گے، بات چیت بند ہو، ملنا جلنا بند ہو.
کہا تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, ماں کو ناراض کیا ہے؟ کہا جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی نہیں ناراض کیا ماں کو, کبھی ایسا نہیں ہوا, ماں میری آج بھی راضی ہے مجھ سے. کہا نہیں, ذرا غور کر, اپنے ذہن پہ زور ڈال, کبھی ایسا ہوا ہو کہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہوئی ہو کسی بات پہ؟ اس نے جب بہت غور کیا تو کہتا ہے کہ ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میری ماں ناراض ہوئی تھی, مگر پھر میں نے اس کو منا لیا تھا. کہا ذرا مجھے بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا میری بیوی اور میری ماں میں کچھ آپس میں بحثا ہو گئی. ہر گھر میں تھوڑی بہت اتفاقی ہوتی ہے, وہ ساس جسے ہم کہتے ہیں رشتے کے اعتبار سے ساس اور بہو, کیا ماں اور بیٹی میں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. خرابی نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزیاں نہیں ہونی چاہیے, اہانتیں نہیں ہونی چاہیے, حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, مگر نا اتفاقی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. عزیزان گرامی کو کہتا ہے میری ماں میں اور میری بیوی میں کچھ تو میں ہو رہی تھی, اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر میری ماں حق پر نہیں ہے, میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے, وہاں ماں غلط فہمی کا شکار ہے. تو میں نے اپنی ماں سے یہ کہہ دیا تھا, اے والدہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ تو آپ تو میں کرنے لگتی ہیں اور آپ بولنے لگتی ہیں اور ڈانٹنے لگتی ہیں بغیر وجہ جانے, اس میں میری بیوی کی کوئی خطا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے, غلطی نہیں ہے. تو ماں کا چہرہ بگڑ گیا, ماں ناراض ہوئی, اور میں نے محسوس بھی کر لیا. ماں وہاں سے چلی گئی, مجھے لگا کہ ہاں ماں میری بات سے ناراض ہوئی ہے, دل برداشتہ ہو گئی ہے. تو میں ماں کے پاس گیا اکیلے, اور جانے کے بعد میں نے ماں سے سوری بول دیا, معذرت کر لی. پھر ماں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں جاؤ. تو وہ کہتے ہیں آیت اللہ کمپانی, یہ ماں سے معافی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. تیری ماں ابھی بھی دل سے راضی نہیں ہوئی, یہ فارمیلٹی ہے جو تو نے پوری کی ہے, یہ ماں سے معذرت نہیں کی ہے. وہی ماں کے دل میں کسک ہے جو ابھی باقی ہے, جو تیرے روزی کے راستوں کو روکے ہوئے ہے, رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جا ماں سے معافی مانگ اور صحیح طور پر معافی مانگ. اب وہ آتا ہے اپنے گھر, اور گھر پہ آنے کے بعد اپنے ماں کے قدموں کو پکڑتا ہے, ماں کے پاؤں کو, تلووں کو آنکھوں سے لگاتا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دیجیے, اس دن مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اس طریقے سے اس لہجے میں آپ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے, میں شرمندہ ہوں. ماں فوراً اٹھتی ہے, اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے, کہتی ہے ہاں آج تو نے معافی مانگنے کا حق ادا کیا ہے تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. کیا تو سمجھتا تھا کہ تو نے اپنی شریک حیات کے سامنے, اپنی زوجہ کے سامنے, بیوی کے سامنے مجھے سبک شمار کر دیا, مجھے ہلکا دکھا دیا, میری توہین کر دی ہے نا, میری انسلٹ کر دی, مجھے بے عزت کر دیا, اور اس کے بعد فارمیلٹی کے لیے سوری بول دیا, ہو گیا؟ یہ طریقہ نہیں تھا. آج تو نے معافی مانگی ہے تو آج تجھے معاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ آ کے بعد میں کہتا ہے, آغا کمپانی سے بتاتا ہے اور اپنے دوستوں سے بتاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر میرے لیے رزق و روزی کے راستے ایسے کھلنے لگے جیسے آسمان سے شگاف ہوتا ہے اور روزی زمین پہ آتی ہے. یہ منزل ہے. عزیزان گرامی, میں آپ تمام مخاطبین کا جو آن لائن مجھ سے جڑے ہوئے شکر گزار ہوں, اور جو چند افراد ماشاءاللہ یہاں پر یہ سب محبان اہل بیت اور ثناخان اہل بیت ہیں, نوحہ پڑھنے والے, سوسخانی کرنے والے, پیشخان حضرات, یہ ہمارے ساتھ جو کچھ افراد ہیں, آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. بس آخری واقعہ اور ربط بس آئے. ماں, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلب توفیق کا سبب بن جاتی ہیں. سلب توفیق, انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, سلب توفیق یعنی پھر انسان اچھا نہیں سوچ پاتا اور اچھا نہیں کر پاتا. جو چیزیں سلب توفیق کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہمارے استاد اخلاق قم میں حضرت آیت اللہ حضرت آقائے عالی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, یہ بات بیان کرتے ہیں, اور میں نے ان کو اپنے آپ کانوں سے یہ بات بیان کرتے ہوئے سنی ہے. وہ ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سلب توفیق کے اسباب میں سے سب سے بڑا ایک سبب ہوتا ہے ماں کی ناراضگی, اور پھر عاقبت بخیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اولاد چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اولاد نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ماں راضی نہ ہو, باپ راضی نہ ہو, اللہ اکبر, ایمان کے خاتمے کا, اولاد سے بڑی چیز ہوتی ایمان, ایمان کی خرابی کا خدشہ ہوتا ہے, اندیشہ ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ گلپائگانی کے حوالے سے واقعہ. آیت اللہ گلپائگانی کون ہے؟ اور وہ خود استاد علی کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا, اور امام خمینی آیت اللہ گلپائگانی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, اور آیت اللہ گلپائگانی امام خمینی کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.
امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی آیت اللہ گل پائگانی نے، مگر کتنے معتبر ہے کہ امام خمینی آیت اللہ گل پائگانی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں نے امام خمینی کو بیان کرتے ہوئے ان کی کیسٹ میں نہیں سنا، ان کی تقریر میں نہیں سنا، میں نے اپنے استاد علی کو بیان کرتے ہوئے سنا، جو امام خمینی کے ریفرنس بیان کرتے ہیں، آیت اللہ گل پائگانی کے ریفرنس امام خمینی بیان کرتے ہیں. آیت اللہ گل پائگانی کا ایک واقعہ، اور آیت اللہ گل پائگانی کون ہے، ان کی معرفت کا اندازہ آپ کو یہاں سے لگ جائے گا کہ آیت اللہ گل پائگانی وہ ہیں کہ جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 3 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، 2 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں اور تیسری مرتبہ کوشش کی اور اس کے بعد نماز پڑھائی ہے. نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، روک دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب بعض لوگ، میں نے تو وہ کلپ دیکھی نہیں، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس منظر کو دیکھا جا سکتا ہے امام خمینی کی نماز جنازہ کو، کہ امام خمینی کی نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ پیچھے ہٹتے ہیں کس طریقے سے. بعد میں پوچھا گیا، علماء اور فقہاء پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں جو منظر میں نے دیکھا تم نہیں دیکھ رہے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں تکبیر کہہ کے نماز جنازہ پڑھانا شروع کرتا تھا، چاہتا تھا شروع کروں، میں دیکھتا تھا کہ زمانے کا امام زمانہ امام خمینی کی میت پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھانے لگتے تھے. اللہ اکبر. تو جب امام زمانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں تو میری کیا مجال ہے معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم نماز پڑھانا شروع کرے؟ میں نے خود امام زمانہ کے ساتھ پیچھے ہٹ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس کو چونکہ نماز پڑھانی تھی، ان کی نظر میں آنا تھا کہ امام خمینی کی نماز جنازہ ہوئی ہے، ویسے تو نماز ہو گئی تھی، امام نے پڑھا دی، ضرورت نہیں ہے، مگر عوام الناس کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے پھر میں نے نماز پڑھائی ہے امام خمینی کی. اللہ اکبر. وہ آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں، ان کے کلاس کا ایک ساتھی تھا ہم درس. اب سوچے اتنا بڑا فقیہ جو مرجع وقت تھا، آیت اللہ خوئی کے بعد آیت اللہ گل پائگانی عالم تشیع کے مرجع تھے، اور ان کے اپنے داماد آیت اللہ صافی گل پائگانی اس وقت بہت سینئر مرجع وقت ہیں، بلکہ مرجع کرام جو مشہور ہیں ان میں کہا جاتا ہے سب سے سینئر عمر کے لحاظ سے وہی ہیں آیت اللہ صافی گل پائگانی. آیت اللہ صافی گل پائگانی جو اس وقت فقیہ مرجع وقت جن کی تقلید ہوتی ہے، ان کے سسر تھے رشتے میں آیت اللہ گل پائگانی. آیت اللہ گل پائگانی بہت بڑا نام ہے. آیت اللہ گل پائگانی کا کلاس فیلو جو رہا ہوگا وہ بھی تو کسی لائق رہا ہوگا نا. عزیزان گرامی، کہتے ہیں پالنے سے پاؤں پتہ چل جاتے ہیں نا، تو ساتھی جو ہوتا ہے نا بہت اہم ہوتا ہے. تعلیم کے دوران پڑھنے لکھنے والے لوگ اچھے طالب علموں سے دوستی کرتے ہیں، جو کھیلنے کودنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کھلاڑی لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں کلاس میں. عزیزان گرامی، اب آیت اللہ گل پائگانی کے جب کوئی کلاس فیلو تھا تو کتنا معتبر رہا ہوگا. آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا، مجھے پتا چلا کہ میرا فلاں دوست جو اس شہر کا باشندہ ہے وہ مریض ہے. میں اس کی عیادت کے لیے گیا. جب اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے سرانے پہنچتے ہیں تو وہ کفر بک رہا تھا. اللہ اکبر. وہ ہزیان بول رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ خدا نے، آیت اللہ گل پائگانی سے کہتا ہے ان کو دیکھ کر کے، جیسا ظلم مجھ پر خدا نے کیا ہے ویسا ظلم مجھ پر کسی نے نہیں کیا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہو جائیں گے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور مجھے مرض الموت مبتلا کر دیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں بچوں کو لاوارث چھوڑ کر. اس طریقے سے یہ ظلم ہے اللہ کا. مجھے اتنی مہلت تو دیتا کہ میرے بچے پڑھے. یعنی بستر علالت پہ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، اچھی باتیں زبان پہ جاری کریں تاکہ عاقبت بخیر ہو جائے، کفر بک رہا ہے، اللہ پہ ظلم کی تہمت لگا رہا ہے. یہ سلب توفیق ہی تو ہے جو حوض علمیہ میں مرجع وقت آیت اللہ گل پائگانی جیسے انسان کا ساتھی رہا ہو، ہمدرس رہا ہو، وہ مرنے سے پہلے کفر بک رہا ہے. اب استاد ہمارے کہتے ہیں سلب توفیق کا سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ ماں کی ناراضگی. اللہ اکبر. لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ماں ہماری ناراض نہ ہونے پائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ماں کے سلسلے میں بہتر سے بہتر کام کریں، عمل صالح انجام دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے مجلسیں برپا کریں. آج مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں کہ جنہوں نے حالات نامساعد ہونے کے باوجود آن لائن اس مجلس کا انعقاد کر کے اپنی ماں کو ایصال ثواب کے لیے، ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ذریعہ فراہم کیا. جتنے لوگ جب بھی سنیں گے مجھ سے
جب مجھ سے پہلے والے پیشخان سے کہ سورہ فاتحہ پڑھیے، سب کا ثواب ان کی ماں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ نہ سمجھیے گا مجلس آپ مایوس نہ ہو، نروس نہ ہو کہ وہ ہال کے امام باڑے کی بڑی مجلس نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ آج کی کم سے کم مجلس تو ہو رہی امام باڑے میں، چاہے 2 لوگ ہوں 10 لوگ ہوں، آج کے طریقے سے مختصر مجمع ہو یا 1000 لوگ ہوں، بی بی فاطمہ تو آتی ہے نا، امام حسین تو آتے ہیں نا، تو یقیناً وہ ثواب پہنچا آپ کی ماں کو۔ لیکن آن لائن مجلس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجلس میں 200 ہوتے، آن لائن مجلس ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد 2000 لوگ دیکھیں، تو 2000 لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب تک یہ چلتی رہے گی سورہ فاتحہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، بچوں نے ماں کے سر ثواب کی مجلس منعقد کی ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اس حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں بیان کرنی تھی، مگر اب صرف ربط مصائب کے لیے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں بس، چونکہ وقت ختم ہو گیا مجلس کا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، انشاءاللہ مجلس کے بعد جناب عباس زیدی اور امن عباس بریلوی یہ انشاءاللہ نوحہ خوانی بھی کریں گے ماں کے حوالے سے، حسنین کی ماں کے حوالے سے۔ تو میں ذکر کو جوڑنا چاہتا ہوں حسنین کی ماں سے۔ الجنت تحت اقدام الامہات کہا جاتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عام انسانوں کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں اتنی معتبر ہے، اتنی محترم ہے، تو وہ ماں کتنی محترم ہوگی کہ جس کے قدموں کے نیچے جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہوگی وہ ماں کہ سردار جنت حسن اور حسین، ان کی بھی جنت اس خاتون کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بڑی عظیم ہستی ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ عزیزان گرامی، آپ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، میں نے ماں کے حوالے سے تفصیلی بیان آپ کی خدمت پیش کیا، لہذا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ حالانکہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ابھی 1 مہینہ قبل ماں کا انتقال ہوا ہے، اولاد غمزدہ ہے، ماں کے غم میں بیٹیاں روتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں تو گریہ کرتی ہیں، حالات کے تحت وہ سارے مواقع فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں، تو جو بیٹیاں ہماری گفتگو سن رہی ہوں گی یقیناً وہ بھی چاہ رہی ہوں گی کچھ مصائب پڑھا جائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا، مگر حق ادا کرنے کے لیے چند جملے حسنین کی ماں کے حوالے سے ضرور پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، حسنین نے بھی گریہ کیا ہے، آپ بھی گریہ کرتے ہیں، حسنین نے بھی گریہ کیا، حسین نے بھی اپنے ماں پہ آنسو بہایا، اپنی ماں پہ آنسو بہایا ہے۔ خدا آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ حسنین کی ماں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ آپ کی ماں کو محشور فرمائے۔ آپ سوچے حسین نے کیسا گریہ کیا ہے، میں اسی کو چند جملوں میں سن لیجئے، اور اگر آپ کا دل چاہے تو خود گریہ بھی کیجئے اور حسنین کو ان کی ماں کا پرسہ بھی دے دیجئے، امام زمانہ کو ان کی ماں کا پرسہ دے دیجئے، ان کی دادی کا پرسہ دے دیجئے۔ عزیزانو، آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جہاں سے بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، اپنی نشستگاہ کو فرش عزا میں تبدیل کر دیجئے اور حسین کی ماں کا پرسہ حسین کو اور جناب امام زمانہ کو دے دیجئے۔ آپ نے گریہ کیا، یقیناً گریہ کرتے ہیں، مگر سوچے حسین نے کیسے گریہ کیا ہے کہ صف انبیاء میں تلاطم برپا ہو گیا۔ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، علی مرتضیٰ نے، امام علی مرتضیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کو غسل دیا، کفن پہنایا، غسل اور کفن لینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جنازہ تیار کیا، اور دستور دنیا کے مطابق دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت کے وہ جملہ ہے کہ ہر ذاکر مصائب فاطمہ زہرا میں پڑھتا ہے اور ہر سننے والے کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ آپ بھی خدا کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ ہمیشہ فاطمہ زہرا حسین کا پرسہ لیتی ہیں، آج حسین فاطمہ زہرا کا پرسہ لینے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے، خصوصاً خدا نخواستہ
اگر کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے اور ماں کا جنازہ اٹھے تو پھر دیدار آخر کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ علی نے بھی دستور دنیا کے مطابق غسل و کفن کے بعد بچوں کو رخصت آخر کے بلایا۔ امام حسن آئے، آنسو بہایا، گریہ کیا، ماں کے چہرے کی زیارت کی، آواز دی اماں خدا حافظ، اب آپ کا یہ شفقت بھرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ زینب ام کلثوم آئی، ماں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اماں اماں ہم آپ کی خدمت نہ کر سکے، اماں آپ کی زندگی نے یہ موقع نہ دیا کہ ہم آپ کی خدمت کر پاتے، اماں آپ جا رہی ہیں، اماں خدا حافظ، اللہ اکبر۔ ماں کو روتے ہوئے رخصت کیا، مگر حسین کو علی نے بلایا۔ حسین قریب نہیں آتے ہیں، حسین نزدیک نہیں آتے ہیں، ماں کے جنازے کے دور کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، ماں کا دیدار آخر نہیں کرتے ہیں۔ علی نے ایک جملہ کہا جس پہ تڑپ کے حسین نزدیک آ گئے۔ علی نے آواز دی، اے بیٹا، یہ علی کا حکم تو نہ تھا مگر علی کی خواہش تھی کہ بیٹا آ جاؤ، مگر حسین اتنے غمزدہ ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے ہیں، مگر علی کے ایک جملے سے تڑپ کر کے حسین دوڑے ہوئے تابوت کے پائے آتے ہیں۔ علی نے کہا، اے بیٹا، ہم ماں کا جنازہ اٹھانے جا رہے ہیں، کیا ماں کا دیدار آخر نہ کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی تابوت کی طرف علی جھکے نا، دوڑے ہوئے حسین قریب آئے، مگر ماں کے سرار نہیں، پائے کھڑے ہو کے جملہ کہا، اماں اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کبھی آ جاتی ہے؟ اماں، اے اماں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو؟ بس یہ کہنا تھا، بندھائے کفن ٹوٹے، آواز سیدہ آئی، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ ارے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا وہ ہاتھ جو در و دیوار کے درمیان دب کے ٹوٹ گیا تھا، وہ ہاتھ بھی برآمد ہوا۔ میرے لال سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لگے، علی نے گریہ کیا، حسین نے گریہ کیا، جبریل امین آ گئے، اے علی علی حسین کو ماں کے سینے سے لگ کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ کہا، اے علی اس منظر کو دیکھ کے جنت میں نبی گریہ کنا ہے، نبی کو گریہ کنا دیکھ کے صف انبیاء اور ملائکہ میں تلاطم برپا ہے۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، حسین کا شانہ ہلایا، بازو تھاما، اے میرے بیٹے ماں کے سینے سے الگ ہو جا ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ حسین نے آواز دی، اماں میں آپ کے سینے سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا اماں جب تک مجھ سے کوئی وعدہ نہ کر لو۔ آواز سیدہ آئی، اے میرے لال کیا کہتا ہے؟ بول، تیری ماں وعدہ کرتی ہے۔ آواز آئی، اے اماں مجھ سے وعدہ کرو جس طریقے سے تم نے اپنے وقت آخر مجھے سینے سے لگایا ہے۔ اے اماں جب کربلا میں میرا وقت آخر ہوگا تو کربلا ہوگی اماں۔ فاطمہ نے وعدہ کیا، اے بیٹا وعدہ کرتی ہوں کربلا ضرور آؤں گی۔ اس واقعے کو 50 سال گزرے، ذاکر کہتے ہیں حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر عزادارو، حسین ڈگمگاتے نہیں ہیں، کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب کہیں کچھ نظر نہ آیا تو سم اسپا کے پاس سے آواز سیدہ آئی، اے میرے لال کدھر دیکھتا ہے؟ تیری ماں آ گئی۔ ارے غضب ہو گیا، حسین آغوش سیدہ میں آئے، شبر کا خنجر چلا، ماں کی آغوش میں بیٹا ذبح ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارم تجھے واسطہ ہے بیت الحرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف سے استعمال قبول فرما لے۔ خداوندہ جو افراد بیمار ہیں بالخصوص کووڈ-19 کا شکار جہاں جہاں جو افراد بھی ہیں، پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری قوم کے بچے جہاں جہاں بھی تحصیل علم کی راہ میں گامزن ہیں انہیں دولت علم سے مالا مال فرما۔ جو لوگ سروس اور غریب معاش کے لیے کوشاں ہیں ان کو ان کے مقصد میں کامیابی نہ فرما۔ جو افراد اس دنیا چھوڑ گئے ہیں بالخصوص جس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی انہیں جوار معصوم میں جگہ نہ فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محترمہ تاج بیگم رضوی صاحبہ مرحومہ بنت فضل حسین صاحب رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کیجیے اور اس کے بعد نوحہ خوانی کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے رہیے گا۔
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا حسین یا حسین یا حسین زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا کی صدا دیتے تھے جب دشت میں سرور زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا خیموں میں ستمگاروں نے جب آگ لگائی جب آل محمد پہ کیا دان چڑھائی جب خاک سنا دل پہ سدھارا علی اکبر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب نر گئے آدم کھڑے تھے شہ والا پامال ہوا جس گھڑی ایک رات کا دولہا جب چھیدا گیا تیر سے حلقے علی اصغر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب حلق سکینہ میں رسن آدھا نے باندھی کربل میں چلی درد و مصیبت میں جب باندھی جب چھین گئے تو ترے شبیر کے گوہر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب قید تمہیں کرنے لگے ظلم کے بانی کلثوم رقیہ نے کی جب عشق فشانی بے آس تھی جب دشت میں
یاد پیمبر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیاں کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب بال سکینہ کے لگے رخ پہ تماچے بے حال تھے جب پیاسے اطفال تمہارے جب قیدی بنانے تمہیں آئے تھے ستمگر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیاں کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا بانی ستم خیموں کو جب لوٹ رہے تھے سادات پہ جب کوہ علم ٹوٹ رہے تھے جس وقت جلایا گیا گہوارہ اصغر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کریں گے عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا عباس و امن جب جلا دلگیر کا دامن اے رشک کے چمن دختر شبیر کا دامن یہ کہتی رہی مادر مظلوم تڑپ کر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیاں کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ولدک و ابی السلام علیکم امک و اخی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انس النفوس ایها المسلمون غیر الطوس السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانسان السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار پھر سورہ حمد الاخلاص کی قراءت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایثار فرمائیں. مرحومہ تاج بیگم رضوی صاحبہ بنت فضل حسین رضوی صاحبہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.